الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہماری زندگی کا ہر صبح اور ہماری زندگی کی ہر رات، ہمارے لیل و نہار، شب و روز، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت کے قریب لے جا رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے کہ دیکھتے دیکھتے جو ہے بچے جوان ہو گئے اور جوان ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے، اور ادھیڑ عمر والے اپنے بڑھاپے اور معذوری کے دور میں داخل ہو گئے. یہ اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. جتنی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ پوری دنیا جو ہے قیامت کے قریب ہو رہی ہے. دنیا کا ہر دن دور نبوت سے، خلافت راشدہ سے اور خیر القرون سے زندگی دنیا کا ہر دن جو ہے وہ دور جا رہا ہے، اور قیامت کے قریب ہو رہا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مٹی دے کر ہم فارغ ہوئے تھے آپ کے تدفین کے بعد، اور ابھی ہمارے ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، ہم نے اس کو ابھی جھاڑا بھی نہیں تھا، صاف بھی نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم نے اپنے دل کی کیفیت بدلی پائی. ہماری دل کی کیفیت بدل گئی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اپنے ہاتھوں کی مٹی بھی صاف نہیں کی تھی، مٹی جھاڑی بھی نہیں تھی، چند لمحے اور چند سیکنڈ اور چند منٹ گزرے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد اتنی ہی دیر میں ہم نے اپنے دل کی دنیا کے اندر، کیفیت کے اندر تبدیلی دیکھ لی، محسوس کر لی کہ ہمارے دلوں میں کیا تبدیلی آ گئی. تو آپ سوچیں دوستو بزرگوں، تقریباً 1400 سال تو ہو چکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. کیا ہمارے دلوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہوگی؟
کیا ہماری کیفیتوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہوگی؟ یقیناً آئی ہے اور یقیناً آئی ہوگی، لیکن جب توا کالا ہوتا ہے تو اس کالے توے پر آپ جو ہے کاجل جو کالا ہوتا ہے اس کو آپ لگا دو تو محسوس نہیں ہوتا، وہ کالا کا کالا ہی رہتا ہے، اس کی کالک میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالے توے پر کالا کاجل لگانے سے کالک کے اندر اضافہ تو ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے دلوں کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کے اوپر بھی اس ناپاک دنیا کا بہت گہرا اثر پڑا ہے، اور ہم جتنا اس دنیا کے اندر ڈوب رہے ہیں اتنا ہی جو ہے ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ غفلت، کاہلی اور سستی کا ماحول جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ قول کہنے والے کہ کسی اللہ والے نے یوں کہا ہے کہ اب دنیا زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہے، عن قریب قیامت آنے والی ہے، اگر تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے تو تمہاری نسلیں اس قیامت کے ہولناکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی۔ قرآن میں کئی صورتیں ہیں اور کئی آیتیں ہیں جس میں قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ نے بہت تنبیہ کے انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوذ۔ کہیں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کہیں فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ یہ اسلوب ہے قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا اپنے ہولناکی کے بیان کے سلسلے میں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا میرے دوست بزرگوں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہم کو قرب قیامت کے قریب لے جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے، قیامت سے پہلے زمانے میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس کی علامتیں بہت بیان کی ہیں۔ کچھ چھوٹی علامتیں بیان کی ہے اور کچھ بڑی علامتیں بیان کی ہیں۔ اور بعض حدیث میں آیا ہے کہ جب قیامت سے پہلے بڑی بڑی علامتیں جب نازل ہو جائیں گی، دکھائی دینے لگے گی، تو یوں سمجھ لینا کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی بند نہیں ہوا ہے، ابھی میرے اور آپ کے لیے توبہ کرنے کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جب قیامت کی بڑی بڑی علامتیں کا ظہور جب ہو جائے گا تو وہ وقت ہوگا جس وقت توبہ کرنا چاہیں گے بھی تو توبہ نہیں ہو پائے گی، اور کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں قرب قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، جن کو محدثین نے کچھ چھوٹی علامتوں میں اس کا شمار کیا ہے اور کچھ بڑی علامتوں میں اس کا شمار کیا ہے۔ اور وہ ایسی علامتیں ہیں جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، کوئی پردے غیب کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کے سمجھنے کے لیے کسی گہرے علم اور فراست کی ضرورت نہیں ہے۔
ادنا سے ادنا مومن بھی ان علامتوں کو دیکھ کر جو دکھائی دے گی، جو محسوس کی جا رہی ہوگی، اس کو دیکھ کر سمجھ لے گا کہ قیامت قریب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک علامت یہ بھی ظاہر ہوگی کہ عموماً لوگ، چاہے ایمان والے ہو یا غیر ایمان والے ہو، اپنے ہو یا غیر ہو، فرمایا دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی۔ اب اپنے بارے میں اپنا فیصلہ خود کر لے کہ ہم دنیا کو کہاں ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کو کہاں ترجیح دے رہے ہیں، اور دنیا کو کہاں پس پش ڈال رہے ہیں اور آخرت کو کہاں پس پش ڈال رہے ہیں۔ کیا ہمارا صبح سے لے کر شام تک کی پلاننگ اور ہمارا مطمع نظر اور ہمارے مقصد زندگی دنیا نہیں بن چکی ہے؟ سوتا ہے تو دنیا کی تمناؤں کو لے کر سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے تو دنیا کے خوابیں دیکھتا ہے، اٹھتا ہے تو دنیا کی پلاننگ کر کے ذہن میں جو رات کو سویا ہوتا ہے اس پلاننگ کو لے کر اٹھتا ہے۔ کہ ہم نے اپنا آخرت کی کوئی پلاننگ کی؟ کہ ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا اس نے اس کی پلاننگ کی کہ مجھے اب تک میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اب میں نماز پڑھنے لگوں گا؟ جیسے دنیا کی پلاننگ کرتے کہ میں نے فلاں چیز حاصل نہیں کی ہے، اب مجھے محنت کر کے فلاں چیز حاصل کرنی ہے، اسی کو سوچنا، اسی کو بولنا، اسی کا تذکرہ کرنا، اسی کے بارے میں اس کی دھن کو سوار کر لینا اور اسی کے بارے میں محنت اور کوشش کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ مطمئن ہے اپنی جگہ پر۔ عید بقرعید والے بقرعید اور بقرعید پڑھ کر مطمئن ہے، جمعہ پڑھنے والے جمعہ پڑھ کر مطمئن ہے۔ کہ جمعہ پڑھنے والے نے یہ پلاننگ نہیں بنائی کہ میں اب تک صرف جمعہ ہی پڑھتا رہا، اب مجھے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس کی فکر نہیں لی اس نے۔ اور جو 5 وقت کی پڑھ بھی رہا ہے اس نے اس کی فکر نہیں لی کہ میں 5 وقت نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن یہ نماز میری کیسی ہے، کیا یہ اللہ کے ترازو میں میری نماز کا کوئی وزن ہوگا، اس کے دام لگیں گے، اس نماز پر آخرت کی نجات ہوگی؟ جمعہ پڑھنے والوں نے نماز پڑھنے کی فکر نہیں کی اور نماز پڑھنے والوں نے نماز کے اندر جان پیدا کرنے کی فکر نہیں کی، پڑھ رہے بس ایک رسم ادا کر رہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اخلاص ہے، نہ دھیان ہے، نہ توجہ ہے، مطمئن ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی، مال کو اعمال پر ترجیح دی جائے گی، اور مخلوق کو اللہ پر اور خالق پر ترجیح دی جائے گی۔ ڈاکٹر کہہ دے یہ چیز تمہارے لیے مہلکہ ہے، ہلاک کر دینے والی ہے، تمہارے بیماری میں شدت پیدا کر دے گی، تم کو ہلاک کر دے گی، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا فرمان یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا فضائل میں کہ نماز چھوڑنے والوں پر 15 طرح کے عذاب ہوں گے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تم اگر شکر نہیں چھوڑو گے تو ڈائبٹیز بڑھ جائے گی، اور ڈائبٹیز بڑھنے کی وجہ سے پیرالائز بھی ہو جائے گا، آنکھوں کی روشنی بھی چلی جائے گی اور تم جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے، تو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا فرمان کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو 15 طریقے سے تم پر عذاب کیا جائے گا، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے۔ بولو نا بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر، اور یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا، بچہ یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، بہت زمانے باقی ہے، اب میں جوان ہوں گا، میں پھر شادی شدہ ہوں گا، اس کے بعد میں ماں باپ بنوں گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے میں بوڑھا ہوں گا، ادھیڑ عمر ہوں گا، اور پھر میرے بال سفید ہوں گے، تب جا کے قیامت آئے گی۔ جی نہیں، ہر شخص کی قیامت اس کی موت پر شروع ہو جائے گی، ہر شخص کی قیامت اس کی موت پر شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کی توفیق مل سکتی ہے، وہاں پر عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ بندہ کہے گا ارجعون ارجعون، لوٹا دیجئے لوٹا دیجئے، میں نیک اعمال کر کے آؤں گا، فرمایا دیا جائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ تم کو سمجھانے والے بہت بھیجے، تمہارے نرمی سے بھی تم کو سمجھایا، سختی سے بھی سمجھایا، حالات حاضرہ کے اندر جو حوادث پیش آتے ہیں اس سے بھی تم کو سمجھایا، لیکن تم کسی پل سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ اب جب تم نے اپنی آنکھوں سے یہاں کے ہولناکیوں کو اور یہاں کے عذاب کو دیکھ لیا تو اب کہتے ہو ارجعون، مجھے لوٹا دیجیے۔ اب تو پرندہ چگ گیا کھیت، اب کیا فائدہ ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، قیامت سے پہلے کی علامت یہ ہے جس کو ہم میں سے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے اپنے اوپر اپنا جائزہ لے کر، کہ دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہوگی آخرت پر۔ دوسری علامت فرمایا کہ آدمی اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے گا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، کہ جو دل چاہے گا وہ کریں گے، جو دل چاہے گا۔ ہر آدمی اپنی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی خواہش کا تابع بنا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ یاد رکھنا، آپ اپنی مرضی کے مالک اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کی سانسیں چل رہی ہے، اور جس دن آپ کی سانس اکھڑ گئی تو اس دن اس کے بعد آپ کے اوپر اپنا اختیار نہیں ہوگا۔ جب تک سانسیں چل رہی ہے تو اس غلط فہمی میں ہے آپ کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کر لوں، جس طرح چاہوں کر لوں، جو کھا لوں، جو کما لوں، جیسا چاہوں خرچ کروں۔ یہ اس وقت ہے جب تک کہ آپ کی سانسیں آپ کے ساتھ ہے، اور جس دن یہ سانس اکھڑ جائے گی نا، اس دن پھر آپ اپنے اختیار میں نہیں ہوں گے، پھر آپ پہنچ جائیں گے ان فرشتوں کے عذاب دینے والے فرشتوں کے قابو میں، جن کو قرآن میں کہا گیا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ پکڑ لو، جھکڑ لو، بیڑیوں میں باندھ دو، اور اوندھے منہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ اس لیے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سانس یہ ان کی ہے، نہیں، یہ سانس ہماری نہیں ہے، یہ سانس اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب تک ہماری سانسیں ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہمارا اختیار ہے، جس دن ہماری سانسیں ہمارے اختیار سے نکل جائے گی ہم دوسروں کے حوالے ہو جائیں گے، پھر وہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے جیسے ہم نے اللہ کے ساتھ دنیا کے اندر معاملہ کیا ہے۔ آخرت مذاق نہیں ہے، آخرت گڈے اور گڈی کی کہانی نہیں ہے۔ عقیدہ ہے الآخرۃ حق، کہ آخرت حق ہے، حساب اور کتاب حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تو دوسری علامت فرمایا کہ آدمی اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے گا، اپنا خدا بنا لے گا۔ تیسری علامت فرمایا کہ ہر آدمی اپنی رائے کو صحیح سمجھے گا اور دوسرے کے مشورے کو غلط سمجھے گا۔ اپنی رائے کو
میں جو بولتا ہوں میں صحیح بولتا ہوں، آپ غلط بولتے ہیں، میں آپ سے زیادہ تجربے کار ہوں، میں آپ سے زیادہ دنیا کو دیکھا ہوا ہوں، میں نے آپ سے زیادہ نشو و فراز دیکھے ہیں، آپ کیا جانتے ہو؟ میں جو بولتا ہوں وہ صحیح بولتا ہوں۔ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ نے جو کچھ قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ نے سارے زمانے کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قوموں کی پستیوں کو بھی دیکھا ہے اور قوموں کے عروج کو بھی دیکھا ہے، قوموں کی ذلتوں کو بھی دیکھا ہے اور قوموں کے عزتوں کو بھی دیکھا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک خبر نامہ ہے، اسی لیے تو شکوہ ہے قرآن کو اور اللہ کو کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے نصیحت کی کتاب بنا کر بھیجی تھی۔ تم نے اس قرآن سے کیا نصیحت حاصل کی؟ تمہارا تجربہ زیادہ ہے یا ہمارا تجربہ زیادہ ہے؟ تم نے زندگی زیادہ دیکھی ہے یا ہم نے زندگی، ہماری زندگی تم سے زیادہ ہے؟ اسی لیے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کے سب جو ہے گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے اور خسارے میں ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی نگاہ سارے زمانوں پر ہے، اسی لیے تو زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ سارے زمانوں پر اللہ کی نگاہ ہے، اور زمانوں کو الٹنا پھرتنا جو ہے یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اس کا کام ہے؟ ہاں، اللہ کا ہے۔ یعز من یشاء ویذل من یشاء، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ عزت کے نقشے میں بھی ہم تم کو ذلیل کرنا جانتے ہیں، اور ذلت کے نقشے میں بھی ہم تم کو جو ہے عزت دینا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن میں دونوں جگہ موجود ہے، دونوں کی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ذلت کے نقشے میں رکھا، لیکن اس ذلت کے نقشے میں رکھنے کے باوجود اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت بخش دی۔ قارون، فرعون، حامان، نمرود، ان سب کو عزت کے نقشے میں رکھا، لیکن ان سب کو عزت کے نقشے میں رکھنے کے باوجود ان کو ذلیل کیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، کسی کی عزت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا اور کسی کی ذلت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ حالات کو جو ہے کہ انقلاب کرنے پر اور بدلنے پر پوری طرح طاقت رکھتا ہے۔ چٹکیوں میں حالات بدلتا ہے، چٹکیوں میں۔ اذا اراد اللہ بشیئا، جب اللہ کسی معاملے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کون، کہہ دیتے ہیں ہو جا، ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اپنی رائے کو حتمی مت سمجھو، فیصلہ کن مت سمجھو۔ وَلِكُلِّ ذِي عِلْمٍ فَوْقِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم رکھنے والے اور ہر تجربے رکھنے والوں کے مقابلے میں اس کے اوپر والا تجربہ رکھنے والا موجود ہے۔ تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جو اپنے علم کے خزانے میں سے تم کو بہت چھوٹا سا خزانہ دیا ہے، بہت تھوڑا سا، ایک رائے کے دانے کے برابر۔ تم اسی پر اترانے لگے کہ تم بہت سمجھدار ہو۔ ہم نے تم کو جو دیا ہے اپنے خزانے سے وہ تو بہت معمولی سا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس لیے اپنی رائے کو حتمی مت سمجھو، اپنی رائے کو فیصلہ کن مت سمجھو، یہ سمجھو کہ تمہارے اوپر بھی جو ہے بہت رائے اور رکھنے والے سمجھدار لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر بھی، اور اللہ تو سب سے زیادہ حلیم اور بصیر ہے۔ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سب کچھ ہے اللہ۔ اور اگلی علامت قرب قیامت کے پہلے کی فرمایا کیا ہے؟ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنا، نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنا۔ سورہ کہف میں ہے نا آیت، یحسنون صنعا، کیا ہے مجھے سے وہ آیت کیا ہے پوری؟ اس کے اوپر
کہ آدمی جو ہے نیکی کو برائی سمجھے اور برائی کو نیکی سمجھے. کوئی دیکھ لے سورہ کہف کے آخری رکوع کی آیت ہے، جس وقت مجھے پوری طرح زبان پہ یاد بھی نہیں ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، انہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور حدیث میں بھی آیا ہے، سورہ مشکات کے اندر جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت تعجب کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، کیف بکم، کیا حال ہوگا تمہارا، اذا رأیتم المنکر معروفا واذا رأیتم المعروف منکرا، کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہے منکر کو معروف سمجھ رہے ہیں اور معروف کو منکر سمجھ رہے ہیں، گناہ کو نیکی سمجھ رہے ہیں اور نیکی کو گناہ سمجھ رہے ہیں، تمہارا کیا حال ہوگا. صحابہ نے تعجب سے فرمایا، او کائن ھذا یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اشد من، اس سے بھی زیادہ حالات برے ہوں گے. اب ہم دیکھ لیں کس نیکی کو ہم نیکی، جو نیکی اصل میں نیکی ہے لیکن ہم نے اس کو برائی سمجھ لیا ہے، برائی کو نیکی سمجھ رہے ہیں اور نیکی کو برائی سمجھ رہے ہیں. یہ قیامت علامت میں سے جو ہی علامتیں ہیں، یہ چند علامتیں وہ ہیں جس کا تعلق چھوٹی علامتوں کے بعد آیا ہے حدیث کے اندر. اس کے بعد پھر بڑی بڑی علامتیں بھی ہیں کہ وہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، لیکن بس وہ فرمایا گیا ہے جس نے اپنی آنکھ سے قیامت سے پہلے بڑی بڑی علامتیں دیکھ لیا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. آدمی توبہ کرنا چاہے گا تو توبہ نہیں ہوگی اور توبہ قبول بھی نہیں ہوگی. اس لیے اس وقت ابھی موقع ہاتھ میں ہے کہ چھوٹی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی علامتیں ہیں. بہت لمبا مضمون ہے حدیث کے اندر فتنہ قیامت کے نام سے، اور بھی ہے علامت، لیکن ابھی ہم اس بڑی علامتوں سے پہلے ہم یہ ان علامتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے جو ہے وقت ہے ابھی توبہ کرنے کا، توبہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بڑی علامتوں کے دیکھنے سے پہلے اللہ ہم کو جو ہے عافیت والی اور شکر والی زندگی عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.